عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. قالو یہ ہے، یہ معتزلہ کا میدان ہے. معتزلہ نے کہا تھا کہ ہر حکم عقلی ہے، ہر حکم عقلی ہے. تو شکر کا وجوب عقلی ہے، صلاۃ کا وجوب عقلی ہے، زکوٰۃ کا وجوب، زنا کی حرمت عقلی ہے. کیوں؟ عقل کہتی ہے زنا حرام ہے. کیوں؟ اس حرمت کی صورت میں ہم عذاب میں جائیں گے یا عذاب سے بچیں گے جب اس کو حرام سمجھیں گے اور نہیں کریں گے؟ بچیں گے نا. تو احکام کا عقلی ہونا سبب ہے امن من العذاب کا، اور امن من العذاب مسلم عقلاً. تو وجوب صلاۃ کا اور حرمت زنا کا یہ بھی مسلم عقلاً. تو احکام کیا ہے؟ وجوب اور حرمت. اور واجب کو واجب ماننا اور حرام کو حرام ماننا یہ ذریعہ ہے امن عن العذاب کا. اور امن عن العذاب مسلم ہے، یہ شریعت پر موقوف ہے یا عقلاً ہے؟ عقلاً ہے. تو وجوب صلاۃ کا جو ذریعہ ہے امن عن العذاب کا، اور حرمت زنا کا جو ذریعہ ہے امن من العذاب کا، وہ بھی کیا؟ عقلاً. قالوا معتزلہ کہتے ہیں انہو یہ شکر منعم کا جو واجب عقلاً یہ مستلزم امن من احتمال العقاب. اگر ہم شکر کو واجب عقلاً مانیں گے تو ہم محفوظ ہوں گے وقوع عقاب سے. کون سا عقاب؟ بترک ہی جو ترک شکر سے آتا تھا. وکل ما کان کذالک، اور جس کا وجوب عقلی جو امن کا ذریعہ ہو فہو واجب، وہ عقلاً واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اشاعرہ نے ان پر اعتراض کیا. اعتراض یہ کیا کہ آپ نے کہا شکر واجب عقلاً، اس لیے کہ وجوب عقلی شکر کا ذریعہ ہے امن من العذاب کا، اور امن من العذاب ثابت بالعقل ہے. تو وجوب شکر کا، معتزلہ کہتے ہیں کہ وجوب شکر کا تو جہنم میں پہنچاتا. کیوں؟ شکر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سر دیا تو میں اس کے قرآن کو سمجھوں سر سے، اور اس نے مجھے پیشانی دی تو شکر یہ ہے کہ میں سجدہ کروں. اور یہ سجدہ تصرف ہے کس سر میں؟ جو خدا نے دیا ہے. تو میں نے تصرف کیا ملک غیر میں، اور ملک غیر میں تصرف امن عن العذاب کا سبب ہے یا جہنم جانے کا سبب ہے؟ جہنم جانے کا. تو وجوب شکر کا یہ تو جہنم پہنچاتا ہے، نہ کہ امن من جہنم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ شکر کیا ہے؟ کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کی عبادت میں استعمال کرنا. اور جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور میں نے استعمال کیا تو یہ استعمال دخل ہے ملک غیر میں، اور مداخلت ملک غیر میں امن من العذاب کا ذریعہ ہے یا عذاب کا ذریعہ؟ عذاب کا ذریعہ ہے. وعورض اشاعرہ کی طرف سے مقابلہ کیا گیا اولن کہ بأنہ شکر یہ تو تصرف ہے ان اعضاء میں جو ملک خدا کا ہے بغیر اس کے اذن کے. بغیر معتزلہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے شکر کیا ہے؟ استعمال سر کا چیزوں میں، اور یہ استعمال ملک خدا کا ہے، ملکی لیکن بغیر اذن کی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اذن دی ہے. کس طرح؟ آپ چراغ سڑک پہ روشن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ سے منع نہیں کرتے، تو اگرچہ آپ نے ہر ایک کو اجازت نہیں دی کہ اس سے روشنی حاصل کرو، لیکن آپ نے موانع بھی رفع کیے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ نے دلالتاً اجازت. تو اللہ نے یہاں سر دیا اور یہاں کیل نہیں رکھی کہ اس کو نیچے نہ رکھو،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اجازت دی ہے. تو یہاں بغیر اجازت کے ہم نے خدا کا ملک استعمال کیا یا اذن دلالتاً موجود ہے؟ وعورض اولا. اچھا جی، ویجاب، اس کا جواب دیا جاتا ہے بل ہم نے پیشانی سجدہ میں استعمال کیا بالاذن العقلی. یہ ایسا ہے جس طرح استظلال اور استصباح. استظلال کا معنی یہ کہ میں نے گلی کے اوپر چھت بنایا، اس کی نیچے سایہ ہوا. اب سایہ پر بیٹھنے کے لیے میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، لیکن معنی بھی تو نہیں کھڑا کیا ہے. یہ معنی نہ کھڑا کرنا اذن دلالتاً ہے. والاستشباح، میں نے مصباح روشن کیا تو ہر ایک کو تو میں نے روشنی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن معنی بھی نہیں رکھا. یہ معنی نہ رکھنا اذن دلالتاً ہے کہ جو سی روشنی حاصل کرنا چاہے. یہاں بھی اللہ نے پیشانی لٹکا دی اور کیل رکاوٹ نہیں کھڑی کر دی. یہ اشارہ ہے جب میرے سامنے جھکانا چاہتے ہو جھکا سکتے ہو. وثانیہ یہ اشاعرہ نے دوسرا اعتراض کیا. اشاعرہ نے دوسرا اعتراض کیا. عورض اولا او عورض ثانیا. دوسرا معارضہ یہ ہے کہ دیکھو شکر کیا ہے کہ اللہ مجھے کوئی چیز دے دے اور میں کہوں کہ اللہ بڑا سخی، یہ بڑا سخی ہے. یہ کیا ہے؟ شکر ہے نا. تو یہ مشابہ ہے استہزاء کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جیسے مجھے پیر بگاڑا نے نسوار کی چنڈی دی اور میں نے کہا سمندر ہے سمندر. تو بتاؤ یہ جو اس کو میں سمندر کہتا ہوں عقیدتاً کہتا ہوں یا استہزاء کہتا ہوں؟ ہاں؟ یا ایک جاہلی مرکب کو کہتا ہوں علامہ صاحب السلام علیکم. یہ علامہ بھی تعریف ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے یا استہزاء ہے؟ ہاں؟ تو خدا کو بھی تو بڑا محسن ہے، تو بڑا سخی ہے، یہ بھی استہزاء کے مشابہ ہے. اور استہزاء حرام ہے عقلاً تو شکر بھی حرام ہے عقلاً. معتزلے کیوں کہتے ہیں کہ شکر واجب ہے؟ وثانیاً بِأَنَّهُ شکر مشابہ ہے استہزاء کے ساتھ. لیکن مصنف کہتے ہیں اشاعرہ کا یہ معارضہ ضعیف ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اب جب میں بخیل کو کہتا ہوں کہ یہ حاتم طائی ہے تو اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں یہ نہیں ہے تو یہ استہزاء ہے. اور جب میں خدا کو کہتا ہوں تو بڑا سخی ہے تو اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے؟ استہزاء اعوذ باللہ موجود ہے یا خدا کی عظمت؟ بس. وهو ضعيف فإن المعتبر معتبر عند الله تعالى الإخلاص والنية وإذن. یہ دوسرا جواب معارض ثانی کا کہ اگر شکر مشابہ بالاستہزاء ہوتا تو استہزاء کا حکم تو شرع نے نہیں دیا تو شکر کا حکم بھی نہ دیتا. اور شکر کا حکم دیا ہے انشکر لی ولی دیکھتے وإذن. اور اسی طرح کیفا کس طرح شکر استہزاء ہے، کس طرح یقال کہا جا سکتا ہے کہ شرع وارد ہے بوجوب ما ساتھ وجوب اس شکر کے جو مشابہ ہے استہزاء کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ لو بولے